کیا گیا اور ان میں 3 اقسام کی بندوقیں M60 لائٹ مشین گن نائٹ ویژن کے ساتھ، ریمنگٹن 700 اور آرکٹک 7.62x51، یہ وہ اسلحہ تھا جو کہ نیٹو نے پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے لیے دیا تھا، پر اپنے ہی شہریوں کے خلاف، نہتے شہریوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ اس اسلحے کی رینج تقریباً 1 کلومیٹر ہوتی ہے، اور یہ اسلحہ اپنے ڈیزائن کا تقریباً 10% ڈسٹنس پہ چلا، فاصلے پہ چلا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے، اور لاتعداد لوگ جو زخمی ہوئے ان کے خلاف FIR بھی ہوئی، اور لوگ جو ہسپتالوں میں گئے وہ ڈر کے مارے انہوں نے رپورٹ بھی نہیں کیا۔ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کی میتیں ہم نے اٹھائیں اور ان کو تدفین بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، اور حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ان کا ہمیں پتہ چلے کہ وہ مسنگ پرسنز پریزیومڈ ڈیڈ وہ کہاں پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، جو ہمارے ساتھی ملٹری کورٹس کی کسٹڈی میں تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کا طور طریقہ، پاکستان کا قانون یہ چیز اجازت نہیں دیتا کہ آپ نیتے شہریوں کو، سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں۔ اور سپریم کورٹ کی اس وقت جو سماعت ہو رہی ہے وہاں پہ بڑا اچھا سوال اٹھایا گیا کہ آپ کا 12 اکتوبر 1999 کو جن لوگوں نے ایک جہاز ڈائیورٹ کیا تھا اور اس کو سٹاپ کیا تھا، کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا تھا یا پھر وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ بھی ہم لوگ واضح کرتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی عوام کی خدمت میں لگائی۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ایک نہیں متعدد بنائے، جس پہ پاکستان کے غریب شہری جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ، جو بڑی مہنگی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کو مفت علاج فراہم کیا گیا، گو کہ وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمل یونیورسٹی میاوالی میں جدید ترین یونیورسٹی بنائی جہاں پہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے القادر یونیورسٹی بنائی، اور وہاں پہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات زندگی کے بارے میں، ان کی پوری زندگی کے بارے میں PhD لیول تک وہاں پہ کورسز پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور ان کو شرم نہیں آتی کہ خود تو یہ حکومت فارم 47 والے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، پر ملبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ پہ انہوں نے ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اور کل شام سے ہر جگہ پہ ان کے کئی وزراء اٹھ کے ایک کورٹ کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جی کل، یعنی کہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ ان کو پتہ کیا چلا، کیسے چلا، اور کس نے بتایا کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈرافٹنگ کہیں پہ ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے اور ان کو دیا گیا ہے۔ اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ کینگرو کورٹ ہے، اور کینگرو کورٹ پاکستان کے آئین اور قانون میں ہم لوگ بالکل نہیں ہیں، اور اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات، القادر کیس کا موضوع کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس کی آج دوپہر کو، میں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں نے بتایا، اس کی تفصیل میں بالکل شارٹ الفاظ میں اس کی سمریہ بتاؤں۔ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی ہے، اس کے ساتھ پاکستانی شہریت کے ایک بزنس مین ہے، انہوں نے ڈیل کی اور انہوں نے کہا کہ یہ پروسیجر آف کرائم نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کہ پیسہ واپس پاکستان جانا چاہیے۔ وہ پاکستان پیسہ آیا پاکستان کی سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ سے وہ پیسہ گیا ہے آپ کے سرکار کے اکاؤنٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کیسے کیا لینا دینا، ایک ٹیڈی پیسے کا بھی وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ القادر یونیورسٹی کی گراؤنڈ بریکنگ 2019 میں ہوئی، 2018 کے آخر میں 19 میں ہوئی، اور یہ تقریباً 1 سال بعد جو ہے یہ NCA کا کیس جو ہے یہ آیا تھا۔ سو لہٰذا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ ہاں، جو سوال پوچھنا چاہیے کہ ون ہائیڈ پارک جو پراپرٹی 190 ملین پاؤنڈ کی خریدی گئی اور بیچی گئی، بیچنے والی پارٹی کا نام حسن نواز ہے،
جو نواز شریف کا بیٹا ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ پروسیڈ آپ کے پاس آئے کدھر سے؟ یہ پیسہ پاکستان سے گیا، اونٹوں کے ذریعے گیا، لانچوں کے ذریعے گیا، یہ پیسہ گیا کہاں سے کہ تم لوگوں نے وہ پراپرٹی پہلے خریدی اور اس کے بعد بیچی؟ تو لہٰذا پہلے اس کا ان لوگوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اور اس فارم 47 کے لوگوں کو ضرور جواب دینا چاہیے. بہت شکریہ جی. اوور ٹو کیسر صاحب اور پھر علی محمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج ہم نے جو اسمبلی سے واک آؤٹ کیا ہے، بنیادی مقصد مریب صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک رہے گا بنیادی طور پر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن جو کہ نیوٹرل اور سب کو قابل قبول ہو. یہ نہیں ہم کہتے کہ صرف ہمیں جو ہے قابل قبول ہو، اب چاہتے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ قابل قبول ہو. اور وہ جو ہمارا دعویٰ ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ 26 نومبر میں انہوں نے جو گولی چلائی، گولی کیوں چلائی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ ایک مہذب ممالک میں جب دو مختلف کلیمز آتے ہیں تو ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے کہ وہ انصاف کی تقاضی پوری کرے. تو اس لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ ہم احتجاج اس کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو سارا سلسلہ، اور کل سے آپ دیکھ رہے تھے کہ مختلف منسٹرز جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اور کیا کیا بات بتا رہے تھے، اس کے بارے میں عمر صاحب نے بتائی. ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو القادر ٹرسٹ والا جو فیصلہ انہوں نے ڈیلے کیا، یہ کیوں ڈیلے کیا، وجہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا ایک سازش ہے، ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ اپر جو ان کی کورٹس ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے اور نئی ججز کی انڈکشن کے لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں بھی یہ اپنا من پسند فیصلہ جو ہے نا وہ جاری رکھ سکے. یہ میرا شک ہے، یہ میرا ڈاؤٹ ہے کہ یہ اس طرح سوچا جا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے. حالانکہ اس کیس کے اندر کوئی بنیاد نہیں ہے. عمر صاحب نے ڈیٹیل بتائیے، میں اس پہ زیادہ نہیں دیتا. اس لیے انصاف کا تقاضا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے اس وقت ملتمس ہوں، دیکھیں اس وقت پوری جوڈیشری انڈر اٹیک ہے. پوری جوڈیشری کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ کوسچنیبل ہے. اگر آپ اپنی جوڈیشری کو نہیں بچا سکے، اپنی لوور جوڈیشری کو اس کو پراپر انسٹرکشن نہ دے سکے، ہم صرف کیا چاہتے ہیں؟ ہم انصاف چاہتے ہیں. ہمیں انصاف چاہیے، ہم کوئی پیور نہیں چاہتے. ہم جو مذاکرات میں بھی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کو یا ہمارے وطنوں کو ایسے چھوڑا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو حکومت کا ایگزیکٹو کا پریشر ہے، جو اداروں کا پریشر ہے، وہ پریشر آپ ہٹائیں اور انصاف کریں. ہمیں صرف انصاف چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا. 8 کروڑ